وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے، تو وہ جھٹلانے اور ایذا پر، تکلیف پر کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے حالوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، محبوب آپ بھی صبر سے کام لیں، اور اگر ان کی روح گردانی، ان کا پھرنا آپ پر شاک گزرتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فرمائش کرتے تھے کہ یا تو زمین میں کوئی سرنگ نکالیں، یا تو آسمان پہ کوئی سیڑھی لگائیں اور اللہ کو تلاش کریں، اللہ کو کوئی معجزہ لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیں، آسمان میں سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں ماننا، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق کو کون قبول کرتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دی ہوتی ہے، صرف یہ سننا نہیں، سنتے ہم سب بھی ہیں، جس کو دل کی سماعت دی ہوتی ہے، جو حق کو پہچان لیتا ہے، وہی قبول کرتے ہیں۔ اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، لیکن جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں انہیں کوئی چیز اثر نہیں کرتی، سامنے سے جنازے اٹھ جاتے ہیں، سامنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مردوں کو تو قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا۔ چھوڑے آج کہنے کا کیا فائدہ، انہوں نے نہیں ماننی، چھوڑ دیں ان کو، اراض کر دیں ان سے۔ پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اتارے نشانی تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور کہتے ہیں ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے، چلنے پھرنے والا حیوان، دو پروں سے اڑنے والا جانور، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طرح تم جماعت ہو نا، اسی طرح ان کی بھی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھول گئے، ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اس دن جانور بھی جمع ہوں گے، پرندے بھی جمع ہوں، ساری چیزیں فرمائے تم جمع ہو جاؤ گے میرے پاس۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، وہ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، حق ان کے دلوں میں نہیں اترتا، حق کو نہیں پہچان رہے، حق بات منہ سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے، کون سے اندھیروں میں؟ گناہوں کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، ظلم کے اندھیروں میں، نافرمانی کے اندھیروں میں۔ جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ واحد چیز ہدایت ہے جو طلب کے بغیر نہیں ملتی، جو تڑپ کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے مانگا کرے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ قل کہو کافرو، بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یہ قیامت موجود ہو، تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ہمیں بڑی بڑی جب مشکل آتی ہے تو زبان پہ کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کا آتا ہے۔ چلو فرما رہے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ یا کنتم صادقین۔ نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ اور سچی بات یہی ہے جب مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف آتا ہے، ہم نمازیں بھی ہماری لمبی ہو جاتی ہیں، دعائیں بھی ہماری لمبی ہو جاتی ہیں، ہم گڑ گڑانا بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب آسانی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بتائیں، صرف ترجمہ سننا ہے یا سمجھنا ہے؟
صرف ترجمہ سننا ہے، سمجھنا ہے. اگر قرآن مکمل نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. پھر اس طرح کریں گے کہ اگر ہمارا نہیں مکمل ہو رہا تو عید کے بعد ہر جمعے کو جو ہماری جگہ جگہ پہ تفسیر ہوتی ہے نا، جمعے کو ویسے آپ کو بھی 12 بجے تک تو چھٹی ہو ہی جاتی ہے نا، تو پھر ہم ادھر ہی رکھ لیں گے. تو ہر جمعے کو ہمارا جتنا آگے رہے گا وہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. جب کور ہو جائے گا قرآن تو پھر جو ہماری جو تفسیر جہاں سے سٹارٹ ہے نا وہ پھر وہیں سے کر لیں گے. قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ سائڈ کروا دی. پھر اس لیے بجائے اس کے کہ ہم بھاگیں، اس سے پہلے بھی بھاگتے رہیں، تو اس سے بہتر یہ کہ ہمیں کوئی چیز ہمارے دلوں میں اتر جائے، اثر کر جائے، ہے نا؟ ایسا ہی کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، پھر میں آرام آرام سے انشاءاللہ لے کے چلوں گی، کیونکہ آپ لوگ بھی متفق ہے تو مجھے بھی بھاگنے میں سچی بات بتاؤں تو مجھے مزہ نہیں آتا، کیونکہ یہ آیات اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ جب تک ہم ان کے گہرائی میں نہ اترے ہمارے دل نہیں بدلتے. اور قرآن آیا ہی دلوں کو بدلنے کے لیے ہے، قرآن اترتا ہی دلوں پر ہے. آپ علیہ السلام کے بھی قلب اطہر پر اترا تھا، اس دل کی جگہ ہی دل ہے. حلق سے تو صرف مخارج ادا ہوتا ہے نا، آخری مخارج حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے. انسان بدلتا اس وقت ہے جب حلق سے نیچے قرآن اتر جاتا ہے. اللہ کرے کہ قرآن میرے اور آپ کے حلقوں سے نیچے اتر کے دل پر پہنچ جائے تو ہمارے عمل بدل جائے. آمین ثم آمین. اچھا، کیسا لگ رہا ہے سن کے؟ بہت اچھا. خالی اچھا نہیں نا، کوئی اچھا سا فیڈ بیک دے کہ کوئی آپ کے اندر تبدیلی آئی ہو، آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، کوئی بتا دے. جی جی ہم کہتے ہیں کہ نماز میں اللہ کا نام منہ کے پر آ جائے، نماز پوجے پڑے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو اس بار ہمارے ساتھ نئے بندے ہیں وہ ضرور اپنی فیلنگز کو شیئر کریں. باقی یہ تو میرے جو کافی عرصے سے یہ سن رہے، تو جو نئے بندے جو اس بار پہلی بار سن رہے وہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اصل میں مجھے دکھ کسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں نا، وہاں پہ کتابیں رٹوائے جانے پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے، قرآن کا فہم نہیں دیا جاتا. تو انشاءاللہ ہمارا مدرسہ بنانا تو اس میں ہم قرآن کا فہم دیا کریں گے انشاءاللہ. تب تک تو آپ سارے بھی سیکھ جائیں گے نا، انشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں بہت تفسیریں ہوئی ہیں، اگر قرآن لیکن وہاں پر آپ کی طرح سمجھاتے نہیں، بس قرآن پڑھا کرتے ہیں. جی قرآن پڑھا ہوتا ہے. اور آپ کو کہتے ہوں گے آپ جا رہے تو ابھی آپ نے کیا کیا؟ نہیں ویسے آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ اتنے عرصے سے جا رہے تو ابھی تک آپ نے 7 بار نہیں مکمل کیے. مکمل دیکھے نا، اس سے پہلے تو ہم بھاگے ہی ہیں نا، ہم نے مکمل ہی تو کیے ہیں نا. لیکن اس بار ہم انشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کل وہاں پہ بھی بات کری تھی، موڑے بھی انہوں نے بھی کہا آپ ہمیں سمجھائیں نہ مکمل کرے. اور ماشاءاللہ سے کلے پہ تو پہلی بار وہ دورہ قرآن سن رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے ہاں نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا آپ سمجھائیں مکمل نہ کریں. تو میں بھی پھر اسی پہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں پھر سمجھتے ہیں، بعد میں بھی انشاءاللہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے تو 8 یا 12 سالوں میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا تھا. تو ہم تو پھر بھی بہت باغ میں، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی لے کے چلتے جہاں تک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین ثم آمین.